السلام علیکم ناظرین، آج جو ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ہے اور تقریباً ہر بندے کا اس بیماری سے واسطہ پڑتا ہے۔ ڈاگز کے حوالے سے ایک ویڈیو جس میں ہم آج ذکر کریں گے کہ ڈاگز کو جو پرورائٹس یا ایچنگ جس کو خارش بولتے ہیں اس کی جلد میں وہ کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا کیا وجوہات یا ریزنز ہیں اور اس کی ٹائپس کتنی ہیں، اس کی اقسام کتنی ہیں۔ اس کو جو آپ پرورائٹس یا ایچنگ بھی بولتے ہیں یا کچھ زبانوں میں اسے خارش بولتے ہیں، کچھ میں اپنے ان کے الفاظ ہیں۔ اس کی بہت ساری اقسام ہیں جس میں زیادہ تر عرف عام میں زیادہ تر اقسام کا ذکر کیا جاتا ہے، جس کو ہمارے لوگ عرف عام میں ایک کو کالی خارش اور ایک کو ریڈ جو ہے نا سرخ خارش کے نام سے، جو ریڈ ہے اور کالی یہ کیوں ہوتی ہے یہ ہم آپ کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ڈاگ کو خارش ہوتی کیوں ہے یا ایچنگ ہوتی کیوں ہے۔ اس کی اب بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں فلی الرجی ڈرماٹائٹس یعنی کہ فلی پسو کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ یہ پسو اگر ہوں سکن میں، ڈاگ کی سکن یا فر میں پسو ہوں تو اس کی وجہ سے اس کو الرجی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد سیزنل الرجیز ہوتی ہیں، جو سیزن چینج ہونے کے ساتھ کچھ ڈاگز کو جو ہے وہ الرجی ہو جاتی ہے اور اس کا جو ریئیکشن ہے اس کی جلد پہ سکن پہ آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو خارش ہو جاتی ہے۔ پھر یہ الرجی میں جو فوڈ الرجی ہے یہ سب سے امپارٹنٹ ہے۔ کچھ فوڈز ایسی ہوتی ہیں، خاص طور پہ پروٹینی جو ڈائٹ ہوتی ہے، پروٹین جس میں زیادہ ہوتا ہے، اس کی انٹیک کی وجہ سے یا کچھ گندی جنک کی وجہ سے وہ ڈاگ کو جو الرجی ہو جاتی ہے، خارش ہو جاتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو آوارہ کتے بازاروں میں یہ جو پنجروں کے آس پاس یا گوشت کی دکانوں کے آس پاس گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو اکثر یہ الرجی ہوتی ہے، فوڈ الرجی، کیونکہ ہسٹامین ہوتا ہے، پروٹین بہت زیادہ ریلیز ہوتا ہے، ہسٹامین کی وجہ سے وہ ان کو الرجی ہو جاتی ہے، ایچنگ ہو جاتی ہے یا پرورائٹس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ریزن ہے وہ ہے صابن یا شیمپو، کوئی ایسا صابن یا شیمپو جو ڈاگ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے اور آپ نے وہ یوز کر دیا ہے، اس میں کیمیکلز ہیں، کیمیکل کی وجہ سے ڈاگ کی سکن میں جو ہے نا وہ پرابلم آ گئی ہے جلد میں، اور کیمیکل کی وجہ سے اسے خارش ہو گئی ہے۔ یا کوئی بعض ڈاگز میں اگر سمیل آ رہی ہو تو پرفیوم وغیرہ کا یوز کرتے ہیں یا باڈی سپرے وغیرہ، وہ اس کے لیے الرجک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو یہ ایچنگ ہو جاتی ہے۔ مینج مائٹس کہتے ہیں، کھٹمل وغیرہ، کوئی ایسی چیزیں جن کی وجہ سے پسو، کھٹمل اور یہ ٹکس وغیرہ، چچڑ وغیرہ اس کو آپ کہہ لیں، ان کی وجہ سے بھی خارش ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ اقسام ہیں۔ سب سے پہلے آپ یعنی کہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ پیراسائٹس کی وجہ سے جو خارش ہوتی ہے یا الرجی کی وجہ سے جو خارش ہوتی ہے یا کسی انفیکشن کی وجہ سے بھی خارش ہو سکتی ہے۔ یہ 3 مین اقسام ہیں خارش کی۔ اب ان کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خارش کس وجہ سے ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو ایک پروفیشنل ویٹنرین کی ضرورت پڑے گی، جو آپ کی ڈاگ کی سکن سکریپنگز لے گا۔ سکن سکریپنگز کا مطلب ہے ڈاگ کی جلد کی جو چھلکا ہے وہ لے کے ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا باقاعدہ، اور پھر وہ آپ کا ویٹنرین آپ کو بتائے گا کہ یہ کس وجہ سے یہ خارش ہے۔ میں آپ کو اوورال ایک تھم رول بتاؤں گا کہ کون سی وجہ کیا ہو سکتی ہے، کیا وجہ۔ تو ذرا اگر آپ ویٹنرین کے پاس سارے ٹیسٹ نہیں کروا سکتے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہمیشہ کنسلٹ اپنے ویٹنرین سے کریں، ایک ویٹنرین کے ساتھ جو بھی آپ کا قریبی ویٹنرین ہے۔ اور کبھی بھی اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کی آن لائن ٹریٹمنٹ پہ آپ نے ریلائی نہیں کرنا، ہمیشہ اپنے ویٹنرین سے کنسلٹ کر کے اپنا جو پیشنٹ ہے اس کو دکھا کے پھر آپ نے ٹریٹمنٹ لینی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ آن لائن ٹریٹمنٹ ویسے بھی مارل نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم آپ کو اس حد تک آپ کو پہنچا دیں گے انشاءاللہ کہ آپ کا جو ڈاگ ہے وہ ضائع نہیں ہوگا یا اس سٹیج پہ نہیں جائے گا جہاں سے آپ کے لیے اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہو جائے۔ تو آپ کو اب وجوہات جو بتائی ہیں ہم نے، اب دیکھیں سب سے پہلے جو فلی ہے، فلی میں پسو وغیرہ کی وجہ سے جو الرجی و خارش ہوتی ہے، اس کا آپ کے سامنے علاج ہے کہ آپ نے کس طریقے سے فلیز یا پسو کو ہٹانا ہے، کس طریقے سے ان کو آپ پاؤڈر، کوپیکس پاؤڈر یا ان کو نلا سکتے ہیں، یا جو بھی آپ نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے ان کی، آپ نے ایکٹو پیراسائٹ کوئی پاؤڈر لینا ہے، اس کے ساتھ اپنے ڈاگس کو نلانا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے، ان کی جگہ کو صاف رکھنا ہے تاکہ پسو اور یہ فلی وغیرہ اس سے آپ کو نجات مل جائے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ڈاگ کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ اگر بال گریں تو اس جگہ پہ آپ نے آئلنگ لگانی ہے، خشک نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں یہ جو بھی خارش ہوتی ہے یہ خشکی کی وجہ سے زیادہ پھیلتی ہے۔ اگر آپ کی جلد میں یہ جو
عرف عام میں دیہاتوں میں ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بھائی کالا تیل لگا لیتے ہیں موبل آئل. موبل آئل نقصان دہ چیز ہے. موبل آئل میں چونکہ کیمیکلز ہوتے ہیں اور کیمیکلز ایک تو آلریڈی اسکن اتنی سینسیٹیو ہوئی بھی ہے, اوپر سے آپ وہ ایک کیمیکل زدہ ایک موبل آئل اس کو لگا رہے ہیں تو وہ تو ستیہ ناش کر دے گا. لیکن ہاں اس کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں نے موبل آئل لگایا اور کتے ٹھیک ہوئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ جو جگہ ہے وہ پہلے سے ڈرائی تھی, ڈرائی کی وجہ سے خارش پھیل رہی تھی. جب آپ نے موبل آئل لگایا وہ ڈرائی نہیں رہی, ویٹ ہوگی اور آئلی سکن کی وجہ سے خارش ختم ہوگی. لیکن بعض کتوں میں وہ الٹا اثر ہو جاتا ہے. اس لیے آپ موبل آئل کے بجائے آپ سرسوں کا تیل اس میں تھوڑی سی گندک ڈال کے, اور یاد رکھیں یہ جو گندک یا سلفر ہوتا ہے یہ کتے کے لیے زہر ہوتا ہے. یہ کتے کو نہیں دینی چاہیے, کھانے کے لیے کبھی بھی نہیں دینی چاہیے. ہمارے لوگ دیتے ہیں لیکن بالکل نہیں دینی چاہیے. اس کو لگائیں اس طریقے سے کہ کتا وہاں پہ زبان سے چاٹ نہ سکے. وہ سلفر تھوڑا ڈالنا, گندک تھوڑی ڈالنی. سلفر ایک ایسڈ ہے, یہ کیمیکل ہے جس سے سلفیورک ایسڈ بنتا ہے. یہ سلفر یہ ڈاغ کے لیے یہ ایک ایلیمنٹ ہے, ڈاغ کے لیے خطرناک ہے یہ, جس کو گندک بولتے ہیں. اچھا اب ہم دوسری بات کریں گے سیزنل الرجی کی. سیزن مثلا اگر چینج ہوتا ہے اس کی وجہ سے اگر ہو جائے الرجی ہو جائے تو آپ نے بس احتیاط کرنی ہے کتے کی تھوڑی بہت. اور اگر اس کو خارش ہے تو اینٹی ہسٹامین وغیرہ کوئی لگا لیں آپ ڈرگ ایسی. ہسٹامین تو سیزن میں نہیں, فوڈ الرجی میں زیادہ یوز ہوتی ہے اینٹی ہسٹامین. لیکن یہ ہے کہ آپ اسے تھوڑی بہت ٹریٹمنٹ کر دیں, اسے نلا دلا دیں تاکہ اس کی وہ بعض اوقات جو ہمارے پاؤڈر ہیں یہ جو ایکٹو پیراسائٹ پاؤڈر, ان سے خالی باتھنگ کروانے سے ہی, شاور لینے سے ہی وہ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں کتے. فوڈ الرجی میں آپ یاد رکھیں کہ جو ہسٹامین کنٹیننگ جتنے بھی فوڈز ہیں جو پروٹینش زیادہ ہیں ان کو اوائڈ کروائیں. جب اگر فوڈ الرجی ہو رہی ہے آپ بہت زیادہ کتے کو پروٹین دیں گے تو اس کو بعض اوقات بعض کتوں میں وہ ایک خارش نکل آئے گی اور بہت زیادہ خارش کرے گا, ریڈ سی. اچھا ایک اور بات یاد رکھیں یہاں پر, ایک میں آپ کو بتا دوں کہ لیشمینیا ایک ایسا پیراسائٹ ہے جو جس کو کالا آزار بھی بولتے ہیں یا ہمارے عرف عام میں کالی خارش بھی بولتے ہیں, میں نے پہلے بھی ذکر کیا. اب وہ ریڈ اور کالی کا ذکر آ گیا. میں پہلے ڈیفرینشیل ڈائگنوسس آپ کو بتا دوں کہ جو ریڈ ایسا لگے گا خون بھی نکل رہا ہوگا بعض اوقات بہت زیادہ, تو وہ بعض اوقات الرجی میں زیادہ تر ہوتا ہے. ریڈش ہو جاتی ہے, خارش کر کے بالکل ایسا لگ رہا ہوتا ہے بہت زیادہ. کوئی چیز کھا کے اگر وہ مثلا اگر آپ اس کو دیں ٹھنڈی فوڈ الرجی میں زیادہ تر کوئی ٹھنڈی سی خوراک دے دیں آپ, کچی لسی وغیرہ دے دیں, وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے گوشت وغیرہ واپس دیں گے آپ کو ان کو پھر خارش شروع ہو جائے گی. تو یہ الرجی کی علامت ہوتی ہے, یہ فوڈ الرجی کی علامت ہوتی ہے. اور اینٹی ہسٹامین, اس میں ہسٹامین پروڈیوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے خارش ہوتی ہے. آپ اس کا فوڈ چینج کریں, اینٹی ہسٹامین ڈرگ دیں, وہ ٹھیک ہو جائے گی. اب صابن یا شیمپو کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ شیمپو یا صابن سے نلا دیتے ہیں کتوں کو, وہ راس نہیں آتا اور الٹا ہو جاتا ہے اور ان کو خارش نکل جاتی ہے. مائٹس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. اب لیشمینیا میں یہ ہے کہ کالی خارش جو ہوتی ہے زیادہ تر, جس میں صرف بال جڑے ہوئے ہوتے ہیں, کتے کے بال بس گرنا شروع ہو جاتے ہیں, ہر جگہ سے گر رہے ہوتے ہیں ننگا, وہ لیشمینیا میں زیادہ تر آتا ہے. لیشمینیا ایک انٹرا سیلولر پیراسائٹ ہے, بلڈ کے اندر ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو اچھا ٹریٹمنٹ کی طرف اگر آئیں تو اس کے لیے سب سے پہلے لیشمینیا سے شروع کریں. لیشمینیا کے لیے آپ کو انٹرا سیلولر جو ڈرگز جو سیل کے اندر جو پیراسائٹس کو کل کرتی ہیں وہ ڈرگز آپ نے استعمال کرنی ہے اپنے ویٹنرین سے پوچھ کے. مائٹس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ایکٹو پیراسائٹ جتنی بھی ان کی وجہ سے جو آپ کے پاس پیراسائٹ اینٹی پیراسائٹ پاؤڈر ہیں ایکٹو پیراسائٹ, وہ اس سے واشنگ کروائیں. اور اس کے علاوہ آپ اس کو جو بھی انجیکشنز ہیں وہ لگا دیں تو یہ الرجی کی انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. اب فوڈ الرجی میں آپ نے اینٹی الرجک دینی ہے اور ساتھ میں ایک اسٹیرائڈ دینا ہے. اب میں یہاں پہ نام نہیں لے سکتا اس وجہ سے کہ یہ آپ کے ویٹنرین کا رائٹ ہے کہ آپ اس سے پوچھیں. ایک اینٹی الرجک دینی ہے کم از کم 5 دن. اور یہ یاد رکھیں لیشمینیا ایک لمبا ٹینیور ہوتا ہے, یا اینٹی بایوٹک انفیکشن کی وجہ سے خارش ہوئی, یہ لمبی ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں. یہ 20 21 دن کی بھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں. یہ آپ کے ویٹنرین سے آپ کنسلٹ کریں گے اور ٹریٹمنٹ آپ نے پوری کرنی ہے. جو الرجی ہے اس میں ایک اینٹی الرجک ڈرگ دینی ہے اور ایک اسٹیرائڈ دینی ہے. اور جو باقی فوڈ کی وجہ سے اینٹی ہسٹامینک ڈرگ دینی ہے آپ نے. اور جو باقی لیشمینیا وغیرہ ہے اس کے لیے آپ نے انٹرا سیلولر جو پیراسائٹ کو کل کرتی ہے وہ ڈرگ دینی ہے. یہ کچھ ڈرگز ہیں آپ نے دینی ہے. اور سب سے پہلے یہ خیال رکھ رہے ہیں کہ اگر فوڈ کی وجہ سے آئے تو آپ اپنے ڈاگ کی فوڈ کو چینج کریں اور اسے کوئی ٹھنڈی غذا دیں. اور یہ زیادہ تر کچی لسی اور اس کے ساتھ روٹی کا افیکٹ دیکھا گیا. لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے, اگر انفیکشن کی وجہ سے ہے
تو ہمیشہ آپ نے اینٹی بائیوٹک لینی ہے. اگر پیراسائٹ کی وجہ سے ہے انٹراسیلولر، آپ نے انٹراسیلولر پیراسائٹ کے اگینسٹ جو ڈرگ ہے وہ دینی ہے. اگر آپ کو الرجی ہے تو اینٹی الرجک دینی ہے، ساتھ میں اسٹیرائڈ دینا ہے. یہ بات نہیں ہو سکتی کہ آپ کو الرجی ہے اور آپ اس کو واش کروا رہے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جائے گا. کبھی بھی نہیں ٹھیک ہو جب تک آپ نے اینٹی الرجک نہ دی اسے. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. تو ویڈیو لمبی ہوگی، یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. فی امان اللہ.